الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس نام سے واقف ہے، اور کون ایسا ہے جس نے ان کے بارے میں پہلے سے سن رکھا ہے؟ غالب گمان تو یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر نے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اگرچہ سب کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، اگرچہ باقی کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناموں کی طرح ان کے نام کی مانوس گونج نہیں ہے۔ بلا شبہ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ پوشیدہ رہنے والے، تقوی اختیار کرنے والے کبار صحابہ میں سے ہیں، لیکن ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مشاہد و غزوات میں ساتھ رہنے کی بنا پر شہرت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا طرز عمل تھا کہ کسی مومن کے شان نہیں کہ امن ہو یا جہاد، کسی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فتح خیبر سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، پھر جب سے اسلام کو گلے لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو اپنی زندگی، وجود اور انجام اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ لہٰذا اطاعت، زہد، عاجزی و انکساری اور یہ تمام عظیم صفات اس نیک اور پاکیزہ انسان میں بحیثیت بھائی اور دوست کے موجود تھی۔ اگر ہمیں ان کی عظمت اور زیارت کا شوق ہو تو ہمیں ان کی زندگی کا مکمل مطالعہ کرنا چاہیے، اور تب ہمیں پتہ چلے گا کہ پراگندہ بالوں، گرد آلود کپڑوں والی یہ شخصیت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ان کی ایسی حالت ہے جو انہیں فقراء مسلمانوں سے ممتاز نہیں کرتی۔ اگر ہم ان کے لباس اور شکل و صورت میں کوئی ایسی علامت مقرر کرنا چاہیں جو ان کی حقیقت پہچان ہو تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس شخص کی عظمت اس چیز سے بالا تر ہے کہ وہ تکبر، بڑائی اور زیب و زیبائش جیسی کسی چیز میں ظاہر ہو۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کی ولایت یعنی گورنری سے معزول کیا تو اپنے ارد گرد ایسے شخص کو ڈھونڈنے لگے جن کو ان کی جگہ یہ منصب سونپ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور معاونین کے انتخاب کا اسلوب نہایت بلند درجے کی احتیاط، باریک بینی لیے ہوئے ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کا اس بات پر یقین تھا کہ زمین کے دور دراز حصہ میں بھی والی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دو بندوں سے پوچھیں گے، سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، دوسرے نمبر پر غلطی کرنے والے سے۔ لوگوں کا اندازہ لگانے میں اور ولی کا چناؤ کرنے میں ان کے معیارات نہایت حساس اور بصیرت لیے ہوئے ہوتے تھے۔ نظر جتنی تیز دور تک دیکھ سکتی تھی اتنا اندازہ کرتے تھے۔ ان دنوں شام بہت بڑا شہر تھا۔ شام تجارت کے لحاظ سے ایک اہم پوائنٹ تھا اور دنیاوی رنگینیوں کی وجہ سے یہ علاقہ پرکشش تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اس علاقے کا گورنر ایسا شخص ہونا چاہیے جو دنیا سے بے رغبت ہو اور زہد و ورع کا مالک ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آواز سے کہا، میں نے ایسا شخص پا لیا ہے، سعید بن عامر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور ان کو حمص کی گورنری پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت سعید رضی اللہ عنہ معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امیر المومنین، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ با آواز بلند کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیا آپ لوگ خلافت کی امانت میرے گردن پر رکھ رہے ہیں اور مجھے اکیلے چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایک لمحے میں قائل ہو گئے۔ بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ اس طرح قائل کرنے کے لائق تھے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ خلافت کی امانت کی ذمہ داری انہیں سونپ دیں پھر انہیں اکیلا چھوڑ دیں، اور اگر حضرت سعید رضی اللہ عنہ جیسے لوگ خلافت کی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا شخص کہاں سے میسر آئے گا جو حکومت کی بھاری ذمہ داریوں میں ان کی معاونت کرے۔ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حمص روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں نئے شادی شدہ تھے۔ ان کی بیوی بچپن ہی سے حسن و جمال و تر و تازگی میں ممتاز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچھی مقدار میں مال ان کے ہمراہ کر دیا۔
جب وہ دونوں حمص میں رہائش پذیر ہو گئے تو ان کی بیوی نے بحیثیت بیوی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے مال سے استفادہ حاصل کرنا چاہا، لہٰذا حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ان پیسوں سے عمدہ لباس اور گھر کا ساز و سامان خرید لیں، پھر باقی محفوظ کر لیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا، کیا میں تمہاری اس سے زیادہ اچھی بات کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ ہم اس شہر میں ہیں جہاں تجارت بہت نفع بخش ہے اور اس کا بازار بہت چلتا ہے، سو اگر ہم کسی ایسے شخص کو اپنا مال دے دیں جو ہمارے لیے تجارت کرے اور اسے بڑھائے۔ بیوی کہنے لگی، اگر اس تجارت میں نقصان ہو گیا تو؟ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اس سے ضمانت لے لوں گا۔ بیوی نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور زاہدانہ طرز زیست کی بعض ضروری اشیاء خریدی، پھر سارا مال فقراء اور محتاجین میں تقسیم کر دیا۔ دن گزرتے گئے، درمیان میں بیوی تجارت کے بارے میں سوال کرتی اور پوچھتی، نفع کہاں تک پہنچ گیا؟ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ جواب دیتے، بہت اچھی تجارت ہے، نفع بڑھ رہا ہے اور اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک دن بیوی نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے کسی قریبی رشتہ دار کے سامنے یہی سوال دہرایا۔ وہ رشتہ دار اس بات کی حقیقت سے واقف تھا، سو اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا، پھر وہ زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی نے بیوی کو شک میں مبتلا کر دیا، سو وہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے اصرار کرنے لگی کہ وہ انہیں ٹھیک بات بتائیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے اسی دن سے سارا مال صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی رونے لگی، انہیں اس کا دکھ ہو رہا تھا کہ وہ ان کے کسی کام نہ آیا اور نہ اس سے اپنی پسند کے کپڑے خرید سکی اور نہ مال باقی رہا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بیوی کی طرف دیکھا کہ ان کے غمگین اور حزن و ملال سے بھرپور آنسو ان کی خوبصورتی اور آرائی میں اور اضافہ کر رہے ہیں، قبل اس کے وہ اس مسحور کن منظر کی وجہ سے کسی نفسیاتی کمزوری کا شکار ہو جاتے۔ انہوں نے اپنی بصیرت کا رخ جنت کی طرف کر دیا، سو وہاں اپنے سے پہلے جانے والوں کو دیکھا، پھر کہنے لگے، بلا شبہ مجھ سے پہلے کچھ ایسے ساتھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں مجھ پر سبقت لے گئے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ان کے طریقے سے انحراف کروں، چاہے مجھے ساری دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے مل جائے۔ اور جب انہیں خدشہ ہوا کہ ان کی بیوی انہیں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے نخرہ دکھائے گی، تو وہ اس انداز میں بات کرتے جیسے بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ جنت میں ایسی حوریں اور عمدہ نعمتیں ہیں کہ اگر ان حوروں میں سے ایک بھی زمین میں جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے اور اس کا نور سورج چاند کی روشنی پر ایک ساتھ غالب آ جائے۔ سو اگر میں آپ کی وجہ سے حوروں کی قربانی دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان حوروں کی وجہ سے آپ کی قربانی دوں۔ انہوں نے اپنی بات کو اس طرح پرسکون مسکراتے ہوئے اور مطمئن انداز سے ختم کر دیا جیسے شروع کی تھی۔ ان کی بیوی پرسکون ہو گئی اور جان گئی کہ ان کے لیے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے اور زہد و تقوی میں ان کی شکل اختیار کرنے کے سوا کوئی چیز نہیں۔ ان دنوں حمص کو کوفہ ثانیہ سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے رہنے والے بہت سرکش اور ولاد سے اختلاف کا شکار رہتے تھے۔ عراق میں کوفہ اس سرکشی کی وجہ سے پہلے نمبر پر تھا، اس لیے حمص نے اس مشابہت کی وجہ سے یہ لقب حاصل کیا تھا۔ حمص والوں کے سرکشی میں مصروف رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس نیک بندے یعنی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے لیے ہدایت دی، سو وہ ان سے محبت اور اطاعت کرنے لگے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اہل شام آپ سے محبت کرتے ہیں؟ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں ان کی مدد اور ان کی غم خواری کرتا ہوں۔ اہل حمص حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے جتنی بھی محبت کرتے، مگر پھر بھی یہاں کچھ لوگوں کو آپ پر غصہ اور آپ سے شکایت تھی۔ ایک دن سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حمص کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور اہل حمص کے بڑے مجمع سے پوچھا کہ تم لوگ سعید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض لوگ آگے بڑھے اور شکایت کرنے لگے۔ یہ مبارک شکایت تھی جو اس آدمی کی عظمت سے پردہ اٹھا رہی تھی، جو کہ نہایت عجیب تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کرنے والی جماعت سے کہا کہ وہ شکایات نکات کی صورت میں ایک ایک کر کے گنوائیں، تو ایک بولنے والا اس گروہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ یہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے جب تک دن چڑھ نہ جائے، رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے، مہینے میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ نہ یہ ہمارے پاس آتے ہیں نہ ہی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی دوسرا ہیلہ نہیں، لیکن ہم ان سے تنگ ہیں، وہ یہ کہ انہیں کبھی کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ آدمی بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھے رہے اور اللہ کے سامنے سرگوشیانہ انداز میں گڑ گڑانے لگے، اے اللہ، بے شک میں انہیں یعنی سیدنا سعید رضی اللہ عنہ کو تیرے نیک بندوں میں خیال کرتا ہوں، اے اللہ ان کے بارے میں میری فراست کو ناکام نہ کیجیے گا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اپنی دفاع کے لیے بلایا، تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ میں دن چڑھنے سے پہلے ان کے پاس نہیں آتا تو اللہ کی قسم میں بتلانا پسند نہیں کرتا تھا، چونکہ میرے پاس کوئی خادم نہیں، میں آٹا گوندتا ہوں، پھر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمکنے لگا، کہا الحمدللہ۔ اور دوسری بات، حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ کہنا کہ میں رات کے وقت انہیں جواب نہیں دیتا، اللہ کی قسم میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے دن ان لوگوں کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات اپنے پروردگار کے لیے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ میں مہینے میں 2 دن ان کے پاس نہیں آتا تو میرا کوئی ایسا خادم نہیں ہے جو میرے کپڑے دھوئے، اور نہ ہی میرے پاس اور ایسے کپڑے ہیں جنہیں میں تبدیل کر لیا کروں، سو میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، پھر انتظار کرتا ہوں کہ وہ کچھ دیر بعد سوکھ جائیں، اس طرح میں دن کے آخری حصہ میں ان کے پاس آتا ہوں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ مجھے کبھی کبھی غشی طاری ہو جاتی ہے، تو اس کا قصہ یہ ہے کہ میں نے مکہ میں سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کو دیکھا تھا۔ قریش نے ان کا گوشت کاٹا اور انہیں اونٹ کے بچے پر سوار کیا، اور پھر ان سے سوال کرنے لگے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تم سلامتی و عافیت کے ساتھ ہوتے؟ تو وہ انہیں یہ کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں اور بچوں کے درمیان دنیا کی عافیت اور نعمتوں میں رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو جب میں یہ منظر یاد کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا ہے، اور ان دنوں میں مشرکین میں سے تھا، پھر میں یہ یاد کرتا ہوں کہ اس دن میں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی نصرت نہ کی تھی، تو میں اللہ جل جلالہ کے خوف سے لرزنے لگتا ہوں، پھر مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے الفاظ اختتام کو پہنچے جو ان کے تقویٰ سے لبریز اور پاکیزہ آنسو سے تر ہونٹوں سے ادا ہو رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند کہا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری فراست کو ناکام نہیں کیا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا اور ان کی بلند روشن پیشانی کو بوسہ دیا۔ ہدایت کا وہ کون سا حصہ تھا مخلوق میں سے جسے اس شخصیت نے حاصل نہ کیا ہو؟ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے کام اور منصب کی وجہ سے ان کی تنخواہ بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اپنے پاس اتنا ہی باقی رکھتے جو ان کو اور ان کی بیوی کو کفایت کر جائے، پھر باقی ساری تنخواہ فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دن ان سے کہا گیا، اس زائد مال سے اپنے گھر والوں اور دامادوں وغیرہ پر کشادگی کیجیے، تو انہوں نے جواب دیا، میرے گھر والے داماد ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو رشتہ داری کے بدلے بیچنا نہیں چاہتا۔ ان سے جب بھی کہا جاتا اپنے اور اپنے گھر والوں کے نفقہ میں توسیع کیجیے اور زندگی کی عمدہ چیزیں حاصل کریں، تو ہمیشہ ان عظیم کلمات کو دہراتے ہوئے جواب دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کلمات کو سننے کے بعد صف اول کے لوگوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل لوگوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے تو مومنین کے فقراء آئیں گے، تو ایسے دوڑتے ہوئے جلدی سے نکل جائیں گے جیسے کبوتر جلدی سے نکل جاتا ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا حساب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی
جس پر ہمارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندوں نے سچ کہا ہے، سو وہ لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہجرت کے 20ویں سال حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ بلا شبہ اس پہلے گروہ سے جا ملنے کا شوق طویل ہو گیا تھا، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اس عہد کی حفاظت اور اس کے آثار کی تلاش کے لیے وقف کر دی تھی۔ بے شک ان کا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے پاک دامن رفقا کے لیے شوق طویل ہو گیا تھا۔ آج وہ ان سب سے ٹھنڈی آنکھوں، مطمئن نفس اور ہلکی پشت لیے ملاقات کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ دنیا اور اس کے متاع کا کوئی ایسا بوجھ نہیں تھا جو ان کی کمر اور کندھوں کو بوجھل کر دیتا۔ ان کے پاس ورع، زہد، تقویٰ اور اپنے نفس و سلوک کی عظمت کے سوا کچھ نہ تھا، اور ایسے فضائل تھے جو میزان کو بھاری کرتے ہیں لیکن کمر کو بوجھل نہیں کرتے، اور ایسی خصوصیات تھیں جن کے ذریعے ان خصوصیات کا حامل دنیا کو ہلا سکتا ہے اور دھوکہ ایسے شخص کو نہیں ہلا سکتا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ سیرت صحابہ کی اردو سیریز میں آج کی اس پیش کی جانے والی ویڈیو سے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔